اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم حاضرین، مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ سورۃ الفاتحہ ہر مسلمان کو یاد ہے اور نماز میں پڑھتا ہے، لیکن جب انسان کسی سورت کا تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی کو بھی سمجھتا ہے تو پھر اس تلاوت میں، اس نماز میں ایک لذت آتی ہے انسان کو۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 3 حصے بنائے ہیں مضمون کے اعتبار سے۔ پہلے حصے میں صرف اللہ رب العزت کے صفات ہیں، دوسرے حصے میں انسان کی عاجزی اور انسان کے ضرورت کا تذکرہ ہے، اور پھر تیسرے حصے میں انسانوں کی تقسیم ہے کہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جب ہم عام ماحول میں کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے بندے ہیں، آپ سخی ہیں، آپ ہمیشہ خرچ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، مجھے ضرورت ہے فلاشی کی، تو وہ دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی تعریف نہ کریں تو پھر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ جب مجھ سے مانگتے ہو تو پہلے میری تعریف کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے صفات ذکر کی۔ جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہلے اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ، اللہ کے مناسب سارے صفات اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو ساری مخلوق کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو عام مہربانی کرنے والا ہے، خاص مہربانی کرنے والا ہے۔ عام مہربانی یہ کہ کافر کو بھی رزق دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی زندگی دی، مسلمان کو بھی دی، اور خاص مہربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص مخلوق پہ ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ ایک خاص قسم کی مہربانی، عقل دیا، شعور دیا۔ چیونٹی کے ساتھ خاص مہربانی ہے، اس کے مناسب ان کو پاؤں دیے۔ ہاتھی کے ساتھ مہربانی ہے، ان کے مناسب ان کے کان دیے۔ اگر ہاتھی کے کان چیونٹی کو دیتے تو وہ پھر چل پھر نہیں سکتا تھا۔ تو خاص مہربانیاں بھی ہے۔ تو الرحمن الرحیم عام مہربانی کرنے والا اور خاص مہربانی کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اس میں ساری دنیا کی ابتدا سے لے کر آخر تک انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، بادشاہ، وزیر، جو بھی لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، لیکن پھر بھی اختیار اللہ سے نہیں لے سکتے۔ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا، اسی وجہ سے قیامت کا دن کا ذکر کیا۔ دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، لیکن قیامت کا ذکر اسی وجہ سے کیا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق جمع ہے، پھر بھی اختیارات اللہ سے نہیں لے سکتے۔
تو دنیا میں کون اختیار لے سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں پیر اور فلاں فقیر اور ان کو اختیارات دیے ہیں، اور اختیار اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا. مالک یوم الدین. یہاں تک اللہ کے صفات ذکر کیے. پھر جب ہم نے اللہ کی تعریف کی، ہاتھ باندھے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اللہ کی تعریف کی، تو پھر ہم اپنا عاجزی پیش کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. تو ہم اپنا عاجزی پیش کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، علماء جانتے ہیں تقدیم و محق و تاخیر یوجب الحصر والاختصاص. مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے ایاک نعبد، صرف تیرا ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے. تو جب نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تیرا ہی عبادت کرتے اور کسی کے نہیں کرتے، اور پھر منت منوتی کسی اور کے نام پہ دیتے ہیں، سجدہ کسی اور کے سامنے کرتے ہیں، کسی اور کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرا مدد کر بغیر اسباب کے. ایک تو ظاہری اسباب پہ ہے، بغیر اسباب کے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بابی میرا مدد کر. تو یہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، صرف تیرا ہی عبادت کرتے اور کسی کا نہیں کرتے. اس کا اصل معنی یہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے. اور پھر ہم کسی اور کے درباروں پہ جاتے ہیں اور مانگتے ہیں. تو یہ نماز میں ہم نے کیا پڑھا؟ اصل میں نماز کا ترجمہ ان کو نہیں آتا. تو ہم نے اپنی عاجزی پیش کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ، ہم سب آپ کے سامنے محتاج اور عاجز ہیں، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کا نہیں کرتے، صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے. اب ہمیں ضرورت ہے، اور وہ ضرورت ایسی ہے کہ وہ اشد ضرورت ہے. تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ، ہدایت کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے مضبوط ہونا، ثابت قدم ہونا. تو اس کا معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ، ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں. اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ مضبوط رکھے. صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. قرآن میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی تابعداری کرو. تو نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پہ چلائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت پہ مضبوط کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ مضبوط کر لے. تو نماز میں ہم یہ کہتے ہیں. اور پھر قرآن کریم کو نہیں سمجھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کرتے، کسی کے پاس نہیں جانتے کہ مجھے قرآن کریم سکھاؤ. نہ کسی مولوی کو ہم بلاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم سکھاؤ. تو ہم جھوٹ بولتے ہیں. سچ تب بولیں گے جب ہم قرآن کریم کا ایک ایک آیت سمجھیں گے، ایک ایک آیت اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے، تو ہم اللہ کے سامنے سچ بولیں گے. تو ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے سیدھی راہ پہ. سیدھی راہ قرآن کریم، سیدھی راہ اللہ کی عبادت، سیدھی راہ پیغمبر کی اتباع. اور یہ تینوں قرآن نے ذکر کی ہیں. تو ہم نہ پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں، نہ قرآن پہ چلتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے طریقوں پہ چلتے ہیں، اور نہ عبادت کرتے ہیں صحیح طریقے سے. تو جھوٹ بولتے ہیں. سچ بولنا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے. اب جب ہم نے عاجزی پیش کی، اپنا مطالبہ پیش کیا اللہ کے سامنے، تو اس کو پریکٹیکلی اب ہمیں چاہیے. جیسا کہ اسکولوں میں، کالج میں تھیوری لڑکے کتاب میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے پاس پریکٹیکل ہوتی ہے. تو پریکٹیکلی ہمیں چاہیے. تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پہ ہم چلائیں جس پہ آپ نے انعام کیا ہے. انعام کس پہ ہوا ہے؟
تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمائے کہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، جو انبیاء صدیقین ہیں، شہداء صالحین ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پہ چلائے۔ اب ہمیں انسانوں کی تقسیم یہ ہمارے ذہن میں نہ ہو کہ ساروں کا اتفاق ہونا چاہیے، سارے لوگوں کا اتفاق ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، یہ غلط سوچ ہے۔ اتفاق کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ تین قسم کے ہوں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک قسم کے ہوں گے صراط الذین انعمت علیہم، وہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ دوسرا غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ ہیں جس پہ غضب ہوا ہے۔ اور تیسرا ولا الضالین، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جن پہ آپ نے انعام کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ وہ انعام یافتہ ہے جس پہ اللہ نے انعام کیا ہے، دوسرا گروہ غیر المغضوب علیہم، نہ ہو وہ لوگ جس پہ اللہ غضب ہوا ہے۔ تو غضب کس پہ ہوا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور پھر بھی وہ گمراہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ علماء ہوں گے، علم ہوگا اس کے پاس اور پھر بھی وہ گمراہ ہوں گے۔ یہ نہیں کہ علماء میں اتفاق ہونا چاہیے، علماء میں گمراہ بھی ہے، ان کے راستے سے ہمیں بچائے۔ اور تیسرا گروہ ولا الضالین، نہ وہ لوگ جو حیران و پریشان ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یار یہ ہم کس مولوی کے پیچھے جائیں، کس کے پیچھے جائیں، کس کی تابعداری کریں۔ تو حیران و پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے جو قرآن و سنت کے تابع ہو، جو منعم علیہم ہو، ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ تو نماز میں تو یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلائے جس پہ آپ نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں سے ہمیں بچائے جو مغضوب علیہم ہیں، جو ضالین ہیں۔ اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ سارے ہمارے لیے ایک جیسے ہیں، تو نماز میں جھوٹ بولنا ہے؟ نہیں، ان لوگوں کی تابعداری کرنی چاہیے جو منعم علیہم ہو، جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہو۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، صحابہ کرام سمجھتے تھے قرآن کو، اسی وجہ سے جب وہ نماز پڑھتے تھے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو کسی نے تیر مارا ہے اس کو، وہ اپنا نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگا، اسی وجہ سے کہ وہ اس میں مستغرق تھا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر دکان کا سوچتے ہیں، کاروبار کا سوچتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ نماز کو نہیں سمجھتے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی 3 حصے ہیں، کتنے؟ 3۔ پہلے حصے میں اللہ کی تعریف، صفات، دوسرے حصے میں ہماری عاجزی اور ہمارا مطالبہ، اور تیسرے حصے میں لوگوں کی تقسیم، کہ لوگ 3 قسم کے ہیں، ایک ہے منعم علیہم، دوسرے مغضوب علیہم، اور تیسرے ہے ضالین۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ اور مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے۔